السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ماہ شعبان المعظم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ماہ شعبان کی تمام ولادتیں اور سعادتیں اور تمام اماموں کی جو ولادت ہیں ان سب کی مبارکبادی آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو چند دنوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ ملعون وسیم رضوی نے جو بیان دیا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اور جو تحریف ہوئی ہے اور جو آیتیں اور جن آیتوں کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان آیتوں سے شدت پسندی ظاہر ہوتی ہے اور وائلنس جو ہے بڑھتا ہے، ان آیتوں کو ہٹانے کے لیے جو اس نے مانگ کی ہے وہ ویڈیو آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس بارے میں ہمارے ہندوستان کے تمام علماء، بزرگ علماء اور سرزمین قم اور مشہد اور نجف اور کربلا میں جو ہمارے ہندوستانی علماء ہیں سبھی نے جو ہے اس بارے میں مذمتی بیانات جاری کیے ہیں۔ پاکستان سے بھی بڑے اور مشہور علماء نے بھی اپنے بیانات جاری کیے ہیں۔ یقیناً آپ سبھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور یقیناً سنیے تاکہ قرآن کی عظمت اسے سمجھ میں آئے، اور کل کے دن جب تک ہم قرآن اور اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم خود بھی اپنی طرف سے ہمارے درمیان بھی ایک کاہلی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے میں ہم نے دیری کی ہے۔ یقیناً قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال زیادہ تمہیدی باتیں نہ بیان کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے جو بیان وسیم رضوی ملعون نے کہ جس کا نام لینا بھی بہت عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے اور مرتد ہے، جب تک کہ اگر یہ اپنی باتوں سے توبہ نہیں کر لیتا اور خدا کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگ لیتا ہے۔ جو اس نے بیان دیا ہے ان باتوں میں دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سب سے پہلے تو اس کا یہ عقیدہ کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اس بات کا میں جواب دوں گا قرآنی 3 آیتوں کے ذریعے سے، اور دوسرے وہ جو اس کا مورد نظر جو ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں سے شدت پسندی ظاہر ہوتی ہے اور وائلنس بڑھتا ہے اور ٹیررزم بڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی جواب اسی قرآن سے، اسی کے آیتوں کی طرف سے جو جن آیتوں پر اس نے انگلی اٹھائی ہے۔ سب سے پہلے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس آیت کی طرف ہم سبھی جانتے ہیں اور سنتے آتے ہیں کہ خداوند عالم سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے مومنوں سے، لیکن چیلنج ہے ان لوگوں سے جو قرآن کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں قرآن کی مخالفت ہوئی ہے، پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی قرآن پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، ہم واقعات جانتے ہیں، اور قرآن کے جو ذمہ دار افراد تھے، قرآن کے جو وارث تھے یعنی کہ اہل بیت علیہم السلام نے، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے قرآن کا دفاع کیا ہے، اور قرآن کے جن آیتوں کو لے کر، جن باتوں کو لے کر قرآن کے اوپر انگلی اٹھانے کی لوگوں نے کوشش کی تھی، اہل بیت علیہم السلام نے بہترین طریقے سے اسے جواب دیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کر، ہم قرآن کی ذمہ داری، حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ خداوند عالم ہر اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ جب خداوند عالم جس بات کے لے کر ہے کہ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سب سے پہلے نہ اس کے مطالب میں کوئی کمی آنے دیں گے، نہ اس کے آیات میں، نہ اس کے زیر زبر میں، نہ اس کے الفاظ میں، کسی بھی طریقے سے قرآن میں تبدیلی اور رد و بدل نہیں ہوگا۔ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے۔ یہ سورہ حجر کی ایک پہلی آیت۔ دوسری آیت جو خداوند عالم سورہ فصلت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید، آیت نمبر 42 سورہ فصلت، جس میں خداوند عالم اسی قرآن کے لیے فرماتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ کتاب ہے جو عزیز ہے، پسندیدہ کتاب ہے، ایک مضبوط اور محکم کتاب ہے۔ اس کتاب کی شان کیا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ۔ اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس کے اوپر باطل ذرہ برابر بھی کسی بھی جہت سے حاوی نہیں ہو سکتا اور تسلط نہیں پا سکتا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غلط بات قرآن میں داخل نہیں کر سکتا ہے، نہ پیغمبر اکرم کے بعد نہ قیامت تک کوئی بھی کسی بھی باطل میں یہ قوت ہے ہی نہیں کہ قرآن میں کمی یا زیادتی کر سکے۔ یہ خداوند عالم نے دوسری طرف ارشاد فرمایا۔ تیسری آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ہے کہ منکرین اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو، یعنی صرف یہاں پر قرآن مراد نہیں ہے بلکہ نور اللہ سے مراد خود اسلام ہو گئے، خود قرآن مجید ہو گئے، وہ ہر وہ چیز جو خداوند عالم کی جانب سے آئی ہے، اس کے خلاف کچھ نہ کچھ اقدام یہ منکرین چاہتے ہیں کہ اقدام کریں۔ بے افواہہم، اپنی پھونکوں، پھونک سے مراد مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سازشیں کریں گے، وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ خداوند عالم نے جو دین اسلام نازل کیا ہے، پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام یا قرآن کریم کی شخصیت کو، ان کی منزلت کو، ان کی عظمت کو کم کرنا چاہتے ہیں سازشوں کے ذریعے سے، پلاننگ کے ذریعے سے، لیکن خداوند عالم چیلنج کر رہا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ کفار کا اور مشرکین کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں سے، اور بہت عجیب بات ہے کہ دیکھیں خداوند عالم ان کی سازشوں کو پھونک کہہ رہا ہے۔ پھونک کی کیا بساط ہے؟ ایک پھونک جو ہے، جب ایک تیز ہوا کے سامنے پھونک کی کچھ حیثیت نہیں ہے، تو خداوند عالم یہ فرمانا چاہ رہے کہ یہ کفار و مشرکین جو یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف سازشیں کریں، دین اسلام کے خلاف سازشیں کریں، ان کی تمام سازشیں ایک پھونک کی طرح ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے۔ خداوند عالم اپنے نور کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، قرآن کریم کو، پیغمبر اسلام کی ذات برکت کو، ان تمام چیزوں کو خداوند عالم پوری حفاظت کے ساتھ مکمل کر کے رہے گا، اس کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے۔ پھر خداوند عالم آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے منکروں کو، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ 3 آیتیں ہیں قرآن کریم کی، یہ تینوں آیتیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ قرآن کو خداوند عالم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کو جب خداوند عالم نازل کیا ہے تو اس خداوند عالم کی ذمہ داری ہے کہ اسے ہر طریقے سے محفوظ رکھے، تحریف سے محفوظ رکھے، قرآن کریم کے مطالب اور مفاہیم میں جو بھی کمی اور بیشی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ہر چیز سے خداوند عالم اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے سورہ فصلت کی بیان کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باطل میں اتنی قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کریم پر تسلط پا سکے، قرآن کریم کے اوپر حاوی ہو سکے کسی بھی اعتبار سے، نہ قرآن کے شروع میں، نہ قرآن کے آخر میں، قرآن کی کسی معنی اور مطلب میں، جو قرآن کا مفہوم ہے جو خداوند عالم ہمیں بیان کرنا چاہ رہا ہے، جو باتیں خداوند عالم نے بیان کی ہے، باطل میں اتنی قدرت اور طاقت ہے ہی نہیں کہ اس قرآن پر یہ حاوی ہو سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ خدائے حکیم اور خدائے دانا اور خدائے حمید، یعنی کہ جو خدا ستائش اور تعریف والا ہے، اس خدا کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ اور جو تیسری آیت میں نے سورہ توبہ کی بیان کی آیت نمبر 32 میں کہ جہاں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ منکرین اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور اسلام اور دین پیغمبر کے خلاف سازشیں کرے، لیکن خداوند عالم ان کی سازشوں کو ناتمام کر کے رہے گا، خداوند عالم اپنے مقصد کو کامل کر کے رہے گا، چاہے مشرکین اور منکرین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم تحریف سے محفوظ ہے، خداوند عالم نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ ایک بات۔ اب آئیے ہم روایت اور اہل بیت کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر اکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ یہ حدیث بابرکت ہے کہ جو اہل سنت کے تمام بڑی بڑی کتابوں میں، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، چاہے وہ صحیح مسلم ہو،
صحیح ستہ ہوں، ان میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ پیغمبر کرم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بہت قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو کتاب الہی ہے، کتاب اللہ و اطرتی، اور دوسرے جو ہے ثقلین میں جو دوسری چیز ہے وہ اطرت، یعنی کہ پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، متفق علیہ بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیغمبر اکرم نے اپنی امت کے حوالے کیے ہیں، اور پیغمبر نے آگے ارشاد فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ تم سب کے سب حوض کوثر پر پہنچ جاؤ اور یہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ایک ساتھ ملیں گے۔ یعنی جب تک قرآن ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ اہل بیت کی ہستی میں سے کوئی نہ کوئی ذات قرآن کریم کے ساتھ محفوظ ہے، یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اور سبھی اسے مانتے ہیں۔ اب میرا سوال وسیم رضوی ملعون سے یہ ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ جو کہ تحریف ہوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں تحریف ہوئی ہے، کیا پیغمبر اکرم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت ہیں اور رہیں گے؟ کیا پیغمبر اکرم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ جب یہ فرمایا ہے پیغمبر نے کہ قرآن اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور مولا کائنات قرآن کے ساتھ ہیں، اگر ہم یقیناً تم بھی مانتے ہو اس عقیدے کو اور امت مسلمہ کے سبھی افراد اس بات کو عقیدہ رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام تھے اس زمانے میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے قرآن میں تحریف اور اہل بیت خاموش رہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں کہ جب بھی قرآن کریم پر یا اسلام پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اہل بیت نے بڑھ کر سہارا دیا ہے اسلام کو، اہل بیت نے بڑھ کر قرآن کریم کو ثابت کیا ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم مشہور واقعہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد، مشہور واقعہ ہے کہ 11ویں امام کے زمانے میں جو اسحاق کندی نے جو ایک کتاب لکھی کہ قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں بہت ساری اختلافی باتیں پائی جاتی ہیں کہ قرآن میں خداوند علم کہیں پر کچھ فرما رہا ہے کہیں پر کچھ فرما رہا ہے۔ جیسے اب یہی باتوں کو لے لیا جائے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ 26 آیتیں قرآن میں ہیں کہ جس سے شدت پسندی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ وہیں پر قرآن یہ فرماتا ہے کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ جہاں خداوند علم فرماتا ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر اس چیز کو واجب کر دیا اور یہ لکھ دیا ہے کہ جو بھی تم کسی بے گناہ انسان کو قتل کرو گے تو گویا تم ساری انسانیت کو قتل کر رہے ہو، اور اگر تم ایک انسان کو بچا رہے ہو تو گویا تم ساری انسانیت کو بچا رہے ہو۔ اگر یہ بات قرآن میں موجود ہے اور پھر تم دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن میں کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اگرچہ کہ یہ قرآن میں آیت ہے، تو یہ دونوں آیتیں کہاں سے کیسے جمع کر پاؤ گے؟ اور انہی باتوں کو لے کر اسحاق کندی نے یہ جو کتاب لکھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب امام نے جو جواب دیا ہے، واقعہ آپ سبھی جانتے ہیں، میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، امام نے کتنی خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں واقعات کی طرف۔ امام نے کتنی بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امام نے ارشاد فرمایا اپنے شاگرد کے ذریعے سے اس تک اس اسحاق کندی تک یہ پیغام پہنچایا کہ جن باتوں کو تم سمجھ رہے ہو کہ قرآن میں یہ مطلب ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہی آیت کا یہی مطلب ہے، کیا تم یہ چیلنج کر سکتے ہو 100% اس بات کو ثابت کر سکتے ہو کہ قرآن کو جس نے نازل کیا یعنی کہ خدا نے، کیا خداوند علم کا وہی مطلب ہے جس مطلب کو تم سمجھ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات غلط ہے۔ لہٰذا میرا سوال ہے ان سبھی حضرات سے کہ جو یہ مانتے ہیں، اور خصوصاً وسیم رضوی کے قرآن میں تحریف اگر ہوئی ہے تو اہل بیت ناممکن ہے کہ اہل بیت خاموش رہیں، کیونکہ اہل بیت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اہل بیت پیغمبر اکرم کے بعد وارث ہیں اور جانشین ہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کے اگر تحریف ہوئی ہے تو اسے درست کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ یہ دونوں باتیں جو وسیم رضوی کے بیان کے اعتبار سے تھی، اور یہ دونوں باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب دو باتیں جو ہماری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ذریعے سے میں اپنے بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے عزیزو، اسے آپ لوگ سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ سب سے پہلا جو میں نے کہا، خود وسیم رضوی 26 آیتوں میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اسی آیت میں وسیم رضوی ذرا عقل کو سنبھال کر، ذرا ہوش کے ناخن لے کر
اسی آیت میں، یہ طویل آیت ہے، اسی آیت میں ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، جس آیت کو تم ٹارگٹ کر رہے ہو اسی میں یہ کلمہ موجود ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ خداوند علم فرما رہا ہے کہ فتنہ، فساد کرنا، ناامنی پھیلانا قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور جو تم یہ جو ناامنی پھیلا رہے ہو، یہ جو تم فتنہ و فساد پھیلا رہے ہو، یہ قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے، لہٰذا سب سے زیادہ تو تمہیں قتل کے جو ہے مورد قرار پاتے ہو، کیونکہ تم ناامنی پھیلا رہے ہو۔ ہندوستان جیسے خوبصورت ملک میں تم ناامنی پھیلا رہے ہو، اور قرآن ایسے لوگوں کو یقیناً تاکید کرتا ہے اور سخت انہیں انتباہ کرتا ہے کہ جو لوگ کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر ناامنی پھیلاتے ہوں تو قرآن خود فرماتا ہے کہ ناامنی پھیلانا، انتشار پھیلانا، تفرقہ ڈالنا، یہ خداوند علم فرماتا ہے کہ یہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں کر کر جو لوگ ناامنی پھیلا رہے ہیں، جو لوگ شیعہ سنی میں تفرقہ پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ یقیناً اس قرآن کی نظر سے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ پیغام سبھی کے لیے ہے۔ اور دوسری بات عزیزو، جو میں امت اور ہم سبھی کے لیے ایک جو پیغام ہے کہ دیکھیے، یقیناً ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ وسیم رضوی صرف ایک کٹ پتلی ہے۔ یقیناً ہم سبھی جانتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت بھی جانتے ہیں، علماء اہل تشیع بھی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے جو اسے، اور انہی طاقتوں کا یہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے کہ جو یہ چاہ رہے کہ شیعہ سنی میں جو ہے تفرقہ پھیلایا جائے۔ اور جہاں صرف شیعہ سنی کی بات نہیں، جہاں کہیں بھی پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی تفرقے کی بات کی جائے، جہاں کہیں بھی مذہبی منافرت پھیلائی جائے، مذہبی دشمنی پھیلائی جائے، یقیناً اس کے پیچھے سامراجی اور بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ اس میں کوئی اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو ثابت کرتا بیٹھوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کس کی پالیسی ہے، کون ان باتوں کو لے کر بڑھتا ہے اور ان باتوں پر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا آپ سبھی سے میری درخواست ہے کہ اس بات میں شیعہ سنی نہ کرتے بیٹھیں۔ یقین جانیے، سب سے پہلے جب سلمان رشدی نے پیغمبر اکرم عظیم الشان کی خدمت کی شان میں جب اس نے گستاخی کی تھی، تو سب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے واجب القتل کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ امت مسلمہ اس وقت خاموش تھی، لیکن سب سے پہلے امام خمینی کے، جنہوں نے ایران میں انقلاب لے کر ایک اسلامی حکومت قائم کی، سب سے پہلے انہوں نے، آج بھی ان کا فتویٰ ویسے ہی زندہ ہے، اگرچہ کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب تک سلمان رشدی زندہ ہے وہ ان کا فتویٰ آج بھی زندہ ہے کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ لہٰذا ہم اس چیز میں، اس وقت تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سلمان رشدی سنی مذہب سے تھا، سلمان رشدی ہرگز ایسا نہیں کہا گیا۔ لہٰذا یہ چیزیں پھیلانا اور نفرت پھیلانا کہ وہ سنی ہے، کہ وہ شیعہ ہے، چاہے تسلیمہ نسرین ہو چاہے دوسرے، لہٰذا ان چیزوں میں یہ ایک ہماری بہت ہندوستانی ایک بہت عجیب ماحول ہے، پوری دنیا کا یہی ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی بات آتی ہے تو ہم فوراً اسے فرقے سے جوڑنے لگتے ہیں، اسے مذہب سے جوڑنے لگتے ہیں۔ ہم اس سے تھوڑا اوپر آئیں اور اوپر آ کر دیکھیں کہ یہ اسلام کی بات ہے، یہ ہمارے دین کی بات ہے، یہ ہمارے قرآن کی بات ہے۔ لہٰذا ہمارے تمام علماء نے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو بھی مسلمات دین سے، جو بھی اصول دین کے خلاف بات کرے گا، چاہے وہ خدا کے بارے میں ہو، چاہے وہ پیغمبر اکرم کے بارے میں ہو، چاہے خانہ کعبہ، چاہے وہ قرآن، چاہے 1,24,000 انبیاء، چاہے وہ ائمہ علیہ السلام، جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا یہ مسلمات دین سے ہے، لہٰذا وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ پیغام ہم سبھی کے لیے، اور ایک پیغام ہم سب کے لیے ذمہ داری بنتی ہے، ہم سبھی کی ذمہ داری میں، یہ صرف ہماری قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے، کہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی عظمت کو بتانے میں، کہ جس قرآن کی عظمت کے لیے خداوند علیہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا ہے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، جس قرآن کی عظمت کے لیے ارشاد فرماتا ہے خداوند علم، ھذا بصائر للناس ھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، جس قرآن کے لیے خداوند علم فرماتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو تمام ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ان سب کے لیے یہ قرآن بصیرت کی وجہ بھی ہے، لوگوں کے
لوگوں کی دور اندیشی، لوگوں کے ذہنوں کو کھلنے کا بھی سبب ہے یہ قرآن، اور ہدایت بھی ہے، اور اس قرآن میں رحمت ہے سب کے لیے۔ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں بھی قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ قرآن یقیناً ہدایت متقین کے لیے، لیکن قرآن نے سب جگہ ارشاد فرمایا انسانوں کے لیے پیغام ہے، کہ جہاں خداوند عالم بارہا جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی قوم سے تھے، سارے انسان ایک ہی قبیلے تھے، سارے انسان ایک ہی ملت پر تھے، وہ بعد میں اختلاف کرتے چلے گئے، اور ان اختلاف کو دور کرنے کے لیے خداوند عالم نے نبیوں کو نازل کیا، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور سب سے آخر میں اس قرآن کو نازل کیا کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ یقیناً ہدایت پا کر رہے گا، اور جو قرآن سے بہکنا چاہے گا یقیناً اس کی اپنی عقل کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے وہ بہک جائے گا۔ قرآن کی کمی نہیں ہے کہ قرآن میں ایسا غلط لکھا گیا، نہیں، وہ تمہاری سوچ کی غلطی ہے، وہ تمہاری عقل کی غلطی ہے، وہ تمہاری ناسمجھی ہے کہ جو تم قرآن میں نقص نکال رہے ہو، قرآن میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کے پیغامات کو، کہ جو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سے محبت سے پیش آؤ، ہر ایک سے محبت سے پیش آؤ۔ لہٰذا خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کے لیے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے پیغمبر کو عالمین کے لیے، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ عالمین کے لیے، پورے یونیورس کے لیے خداوند عالم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا وہ پیغمبر رحمت، وہ بھی رحمت ہے، ان کا پیغام یعنی کہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے رحمت ہے۔ عزیزو، آپ سبھی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتلائیں کہ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے، امن اور شانتی کا پیغام دے رہا ہے، محبت اور رحمت کا پیغام دے رہا ہے۔ ماہ شعبان کی دوبارہ آپ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ماہ شعبان کی تمام فضیلتیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی آپ تمام کو مبارکبادی پیش ہے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامے رہنے، اور آخری دم تک ہم لوگوں کو ان قرآن اور اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔